الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چلیے اب تک ہم لوگوں نے جو آیتیں دیکھی تھی وہ سورۃ البقرہ کے ہیں. الحمدللہ بفضل اللہ ہمارے 6 آیتیں مکمل ہو گئے ہیں جو سورۃ البقرہ کی یہی آیتیں ہیں. تو پہلی آیت جو تھی یا ایھا الذین آمنوا کی سیریز کے سلسلے میں وہ پہلی آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 104 جس میں ہم کو سبق ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادب اور احترام ہے رائنا کا ورڈ کمپلیٹلی ڈیلیٹ کر دینا، یہ ورڈ یوز ہی نہیں کرنا. ٹھیک ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 اللہ کی مدد صبر اور صلات کے ذریعے سے آتی ہے. یہ 2 فارمولے ہیں جس سے اللہ کی مدد آتی ہے اور وہ کیا ہے؟ صبر اور صلاح یعنی نماز کے ذریعے سے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 پاکیزہ چیزیں کھائیں جس کو اللہ نے حلال کیا اور چیزیں کھا کر اللہ کی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا اگر واقع میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 178 قصاص کہتے ہیں برابر کا بدلہ لینا، اور قصاص کس میں ہوگا؟ جان کے بدلے جان، اعضاء کے بدلے یعنی کوئی پارٹس کے بدلے پارٹس، اور زخم کا بدلہ. تو یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ قصاص لینا ہے. اور قصاص کا کیا ہوگا؟ یا جان کے بدلے جان لی جائے گی یا پھر مال یا دیت جس کو کہتے ہیں، خون بہا جس کو کہتے ہیں، رینسم ایک اماؤنٹ فکس کر کے جو اگر ناحق کسی کو قتل کرے تو مقتول کے وارث کو اجازت ہے کہ وہ جو ہے یہ کام کرے، یا پھر بہتر کیا ہے کہ معاف کر دینا، کہ ایک تو آلریڈی قتل ہو گیا ہے کہ دوسروں کو قتل کرے، بہتر ہے کہ معاف کر دینا. تو یہ ایک قصاص کے بارے میں ہم لوگوں نے قصاص کی اہمیت کے بارے میں پڑھا. اور پھر سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 183 اس میں روزے کی اہمیت کے تعلق سے ہم لوگوں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں ہم پر جیسے کہ پہلی امتوں کو بھی فرض تھے تاکہ ہم تقویٰ حاصل کریں. تو تقویٰ حاصل کرنے کا ذریعہ مین سورس کیا ہے؟ روزہ ہے. پھر اسی طرح کل جو ہم لوگوں نے کیا تھا آیت نمبر یعنی یا ایھا الذین آمنوا سیریز کی آیت 6 اور سورۃ البقرہ کی 208 آیت وہ ہے اسلام میں پورے داخل ہو جانا، مکمل طور پر اسلام کو ایکسیپٹ کرنا، کچھ کو فالو کرنا کچھ کو چھوڑ دینا، اپنی مرضی سے اپنی کنوینئنس والا دین کو نہیں ہوگا. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، بلکہ سب کچھ فالو کرنا چاہیے، جو بھی اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں اس کو فالو کرنا. ٹھیک ہے. یہ 6 آیتیں ہیں. آج ہماری جو پہلی آیت ہے وہ ہے سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 254. ٹھیک ہے. آیت نمبر 254 ہوپ آپ لوگوں کو اسکرین شیئر ہو رہا ہوگا. چلیے آیت نمبر 254 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو انفقوا خرچ کرو. تو ہم جب بھی یہ پکار سنیں سبحان اللہ یہ سوچے کہ مومنوں کے لیے اللہ پکار رہا ہے، یہ ایک محبت کی پکار ہے اور یہ دماغ میں لے کر آئے کہ کون کس کو پکار رہا ہے. رب کائنات خالق کائنات کی پکار ہے، ہر وہ بندہ جو ایمان لائے ہیں اور ہم سب ایمان لائے ہیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب ایمان لائے ہیں نا، ایمان کا تقاضا بھی پورا کرو. اب آگے اللہ حکم کیا دے رہا ہے کہ انفقوا خرچ کرو. انفقوا کا ورڈ نفق سے آیا ہے، نون فا قاف، اور نفق کے معنی ہیں یعنی سوراخ کرنا، نکال دینا. ٹھیک ہے. سوراخ کے معنی ہوتا ہے نکال دینا، یعنی کہ جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اسے بند کر کے نہیں رکھو بلکہ خرچ کرو. اللہ آگے فرماتا ہے مما اس میں سے جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تم کو،
یعنی اللہ نے جو کچھ بھی رزق ہم کو دیا ہے، وہ جتنا بھی رزق ہمارے پاس ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ پورا پورا نہیں بلکہ بعض حصہ وہ بھی جو اللہ ہی نے ہم کو عطا کیا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وہ خرچ کر دو، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ اور اسی طرح ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نفاق، جو ہپوکریسی جس کو کہا جاتا ہے، جو ایک دل کی بیماری ہے، اس کا علاج انفاق میں ہے، خرچ کرنا۔ یہ مال کی محبت جو ہے نا اس سے ہٹتی ہے۔ اور منافقین جو ہے کی صفت یہ ہے کہ وہ خرچ کرنے میں بہت کراہت محسوس کرتے تھے۔ سورۃ التوبہ کی میں ہے نا یہ آیت کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جب بھی خرچ کرتے ہیں بہت نفرت سے، ناپسندیدہ انداز میں، کہ خرچ کرنا ان پر بہت بھاری ہوتا ہے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں، ایمان لا کر خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو۔ اب رزق میں صرف مال ہی نہیں آتا، بلکہ ہر وہ نعمت جو اللہ نے ہم کو عطا کی ہے، چاہے وہ صلاحیتیں کیوں نہ ہو، چاہے ہمارے ایکسپرٹیز کیوں نہ ہو، چاہے اولاد ہی کیوں نہ ہو، چاہے مال ہی کیوں نہ ہو، اور ہر چیز جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے مخلوق کی خدمت میں خرچ کرنا، اللہ کے مخلوق کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے خرچ کرنا۔ آگے اللہ فرماتا ہے من قبلی، اس سے پہلے، ان کے یاتیا، آ جائے، یومن، وہ دن، لا، نہیں، بیعن، کوئی خرید و فروخت، یعنی کوئی تجارت، فی ہی، اس میں، ولا، اور نہ، خلتن، کوئی دوستی، ولا، اور نہ، شفاعہ، کوئی سفارش، والکافرون، اور جو کافر ہیں، ہم، وہی، الظالمون، ظالم ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والے، اے ایمان والو، اے میرے مومن بندو، کیا کرو؟ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ اور ہر وہ نعمت، پھر سے میں دہرا رہی ہوں کہ رزق وہی کچھ نہیں ہوتا، صرف مال دولت نہیں ہوتا، نعمت، صلاحیتیں، ایکسپرٹیز، جو کچھ بھی اللہ نے ہم کو دی، کسی کو اللہ بولنے کی صلاحیت زیادہ دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ مال زیادہ دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ علم میں زیادہ بڑھاتا ہے، تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ سب اللہ کی راستے میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع، کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی لین دین کا معاملہ نہیں ہوگا، یعنی آخرت کا دن۔ اور کیا ہے کوئی تجارت، کوئی لین دین والا کوئی چیز ایسا نہیں ہوگا کہ یہ دے کے وہ لے لیں گے، یہ جو ہے نا کچھ مال وغیرہ دے کر جہنم سے بچ سکیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی تجارت والا، کوئی خرید فروخت والا معاملہ، کوئی لین دین والا معاملہ وہاں نہیں ہوگا، وہاں پر تو بس فیصلے ہوں گے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے ولا خلہ، اور نہ کوئی دوستی، ٹھیک ہے؟ خلہ کا ورڈ یعنی کے معنی ہے دوستی، اور اسی سے ورڈ خلیل آیا ہے، جس طرح اللہ فرماتا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا ہے، خلیل کہتے ہیں بہت گہرے دوست کو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 میں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، خلیل یعنی بہت گہرے دوست اس دن دشمن ہوں گے سوائے متقین کے۔ تو تجارت کام میں آئے گی، نہ کوئی دوستی۔ اور دوستی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الزخرف کی آیت میں، ابھی جو آپ کے سامنے پڑھا گیا وہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ گہرے دوست بھی اس دن یعنی قیامت کے دن دشمن ہوں گے سوائے متقین کے، یعنی جو تقوی اختیار کرے ہوں گے، جو اللہ کی ہمیشہ اللہ کی کانشیسنس آف اللہ کے ساتھ رہے ہوں گے، وہ لوگوں کی دوستی بھی وہاں پر کام میں آئے گی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، المرء مع من احبہ، انسان اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک دیکھے کہ اپنی اپنی دوستی کس کے ساتھ ہے۔ دنیا والوں کے ساتھ تو دوستی نہیں کہ فلانے شخص کے پاس بہت مال ہے، بہت دولت ہے، بہت اتھارٹی ہے، بہت پوزیشن ہے، تو ان کے ساتھ ہم بس ان کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا ہے اور اللہ سے غافل ہو رہے ہیں۔ کیا ہمارا بیٹھنا
اللہ کے والوں کے ساتھ تو نہیں ہے جو اللہ کو صبح شام یاد کرتے ہیں، انہی کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے۔ تو قیامت کے دن نہ تجارت کام میں آئے گی، نہ دوستیاں کام میں آئے گی، کیونکہ دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے نا کہ دوست دوست کے کام آ جاتا ہے، آدھی رات کو بھی کال کر کے بول دیں تو سبحان اللہ دوستوں کے لیے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں اسپیشلی اللہ نے اس کے لیے ذکر کیا ہے، کیونکہ انسان کا معاملہ ہوتا ہے نا، دوست دوست کے لیے بہت تڑپتے ہیں، بہت ان کے ساتھ جو ہے اس کا معاملہ ہوتا ہے کہ قریبی اپنی دوست جو بول دیے اس کو کرنے میں گزر جاتے ہیں، یعنی کہ اس کے لیے دوست کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو اس دن کچھ بھی نہیں کام میں آئے گا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے ولا شفاعہ، نہ کوئی سفارش کام میں آئے گی، یعنی یہاں پر سفارش کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹی سفارشیں، ورنہ شفاعت تو وہاں پر ہوگی، اللہ جس کو حکم دے گا سفارش کرنے کا اور جس کے لیے حکم ہوگا وہ بھی اللہ ہی حکم دے گا، سبحان اللہ۔ تو مگر وہاں پر جھوٹی سفارشیں کام نہیں آئے گی، جیسے دنیا میں تو ہوتا ہے نا، انڈر ٹیبل میں کسی کی شفاعت کر دے، کسی کو جو ہے نا پیسے کھلا کر کسی کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرا دے، حالانکہ وہ گنہگار ہوتا ہے، فراڈی قسم کا شخص ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ مگر آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو جھوٹی سفارشیں وغیرہ، ان کا کام الٹے سیدھے کام کو جو ہے نا سیدھا کر کے بتا دیا جاتا ہے، مگر قیامت کے دن نہ تجارت کام میں آئے گی، نہ کوئی دوستی کام میں آئے گی، نہ شفاعت کام میں آئے گی۔ یہ تین چیز اس لیے بتائے گئے ہیں کیونکہ یہ تین عمل دنیا میں یہ بہت زیادہ عام ہے۔ کسی کا لین دین میں کوئی چیز معاملہ بگڑ گیا، زیادہ پیسے دے کر وہاں سے چھٹ جاتے ہیں، کوئی یا نہیں پھر اچھی زیادہ دوست ہے، بہت زیادہ پہچانت ہے، بہت قریبی دوست ہے تو پھر وہ کام میں آ جاتا ہے، پھر یا پھر کسی کی سفارش لگ جاتی، ریکمنڈیشنز ہو جاتے ہیں تو معاملات جو ہے رفع دفع ہو جاتے ہیں، مگر وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے والکافرون، اور کافر، جو کافر ہیں، ہم وہی الظالمون، ظالم ہیں۔ اب یہاں پر آیت تو شروعات ہوئی یا ایھا الذین آمنوا کے سے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لانے کے بعد یہاں پر کفر کا ذکر کس طرح آیا؟ جس طرح کل ہمارے ایک کوئی سسٹر نے بھی سوال کیا تھا، یہاں پر کافروں کا ذکر کیوں آ رہا؟ تو اب یہ جو بات نہیں مانے، جو اللہ کا یا قیامت کا دن کا انکار کرے تو وہ تو کافر ہوئے نا، عملاً کفر ان لوگ کر رہے ہیں، تو یعنی عملاً کفر کرنے والے ظالم لوگ ہیں۔ اور ظالم لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو ظلم کر لیتے ہیں۔ اور ظلم کس کو کہتے ہیں؟ اس کو ظلم کہتے ہیں، حدیث میں اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کا حق نہیں دینا۔ تو اب یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور خرچ کر کے اللہ کے آخرت کا دن جو اللہ نے ایک طے کر رکھا ہے اس پر ایمان رکھنا، اس پر یقین رکھنا کہ ایک دن آئے گا جہاں پر مجھے اجر اور سزا مل کر رہے گی۔ تو اب جو نہیں مانیں گے، یہ بات پر عمل نہیں کریں گے، تو یہ عملاً کافر ہوئے، اور ایسے لوگ ہی ظالم ہیں۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے یعنی کہ عملاً کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں، جو آخرت کی تیاری نہیں کرتے، جو آج مہلت ہے، آج اللہ تعالیٰ نے اپورچونیٹیز دے رکھے ہیں، مال خرچ کرنے کے کتنے ہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو حیرت کی بات ہوتی ہے کہ انسان ہر چیز پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، مگر دین کے معاملے میں اس کو جو ہے نا پتہ نہیں یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں جب فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے انسان تھوڑا کتراتا ہے، اس میں جو ہے نا پیچھے ہٹ جاتا ہے، دوستوں پر خرچ کرنے میں آگے بڑھ بڑھ کر کرتا ہے خرچ، مگر جب اب اللہ یہاں پر بتاتا ہے دوستوں پہ، مال پہ، بزنس میں، معاملات میں، اس میں اتنا خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر قیامت کے دن تو نہ کاروبار ہوگی، نہ دوستی ہوگی، نہ سفارش ہوگی، چاہے کتنے بھی بڑے بڑے تعلقات ہوں گے، مگر نہیں۔ تعلقات کے بارے میں بھی ذکر کیا آتا ہے کہ سورۃ العبس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ بھاگیں گے اس دن تو رشتہ داروں سے، اور اللہ فرماتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اللہ اکبر، وہ دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، اور حکم صرف اللہ ہی کا ہوگا، یعنی شفاعت بھی ہوگی تو اللہ کے حکم سے ہی ہوگی، اور جھوٹی سفارشیں نہیں ہوگی وہاں پر۔ تو اللہ کہتا ہے والکافرون هم الظالمون، جو پھر اس کی تیاری نہیں کرے، جو آخرت کی فکر نہیں کرے، جو مہلت کو استعمال نہیں کرے، آج اللہ نے زندگی کی شکل میں ہمارے پاس جو اپورچونیٹیز دے رکھے ہیں استعمال نہیں کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھاری پڑ رہا ہے، تو اللہ کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ ظالم ہیں۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کے عملاً کفر کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ مہلت سے فائدہ اٹھائیں ہم. آج مہلتیں ہیں ہمارے پاس، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور کل کی تیاری کے بارے میں سوچیں. تو سبحان اللہ، یہ تھی آج کی آیت. پہلی آیت جو تھی وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254، جس کے ہم ریویژن پھر ایک بار دوبارہ دہرا لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو، خرچ کرو، اسپینڈ کرو، خرچ کرو، مما، اس میں سے، رزقناکم، رزق دیا جو ہم نے تم کو، من قبلی، اس سے پہلے، ان کے، یاتیا، آ جائے، یومن، وہ دن، لا، نہیں، بیعن، کوئی خرید و فروخت، فیہ، اس میں، ولا، اور نہ، خلہ، کوئی دوستی، ولا، اور نہ، شفاعہ، کوئی سفارش، والکافرون، اور جو کافر ہیں، ہم الظالمون، وہی ظالم ہیں. تو ہم کو سبق کیا ملا کہ اس آیت میں ہم کو جو سبق ملا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اسپینڈ کرنا. اور دیکھیں یہ خرچ کرنے کا جو ہے نا یہ موضوع سورۃ البقرہ میں کئی مرتبہ آیا ہے کہ انفاق کا یہ جو ٹاپک ہے نا، مضمون ہے، یہ بہت مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دہرایا ہے کہ خرچ کرو، خرچ کرو، اللہ کے راستے میں جو ہے نا خرچ کرو. اور آپ یہ دیکھیں اس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے، انسان کے مرنے کے بعد 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. مال ایسا جو اس نے خرچ کیا نیکی کے کام میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسا مال جو اس نے خرچ کیا نیکی کے کام میں، اور مثال کے طور پر مسجد بنا دیے، مدرسے بنا دیے، تو یہ اس کے کام میں آئے گا. اور ایسا علم جو اس نے کسی کو سکھا کر گیا ہے، نفع بخش علم جو وہ کسی کو سکھا کر گیا اور لوگ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ ویسا علم کام میں آئے گا. اور آخری میں نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرتی ہیں. اصل کمائی ہماری یہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ نیک اولاد، یہ بھی فکر کریں کہ ہماری اولاد نیک ہو. یہ بھی اصل کمائی انسان کی یہی ہے جو انسان چھوڑ کر جاتا ہے. اور یہی اصل انسان کے جو ہے نا کام میں آنے والی یہ 3 چیزیں. تو خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، یہ اب ہم سوچیں کہ ہم کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، کتنا ہم کو بچا بچا کر رکھنا چاہیے. اور جو خرچ نہیں کرتا تو وہ یہ تو غلط بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے ہم کو خرچ کرنے کا، اور ہم خرچ نہیں کر کے بس بچا بچا کے رکھ رہے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انفاق کا ہم کو حکم دے رہا ہے کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے. آج کی جو پہلی آیت ہے 254 آیت کا جو سبق ملا وہ یہ ہے کہ خرچ کرنا، کیونکہ قیامت کے دن یہ 3 چیزیں کوئی ہمارا کام نہیں دے گی، نہ تجارت، نہ دوستی، نہ شفاعت، یہ کوئی کسی کو کام نہیں دے گی. اور جو نہیں کرتے عمل تو وہ اللہ کہتا ہے کہ یہ کافر ہیں، عملی طور پر کفر کر رہے ہیں، اور یہی لوگ ظالم ہیں.